الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو الحسن نہاوندی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کی کہ اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو فالو کیا جائے اور آپ پر درود پڑھا جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اور افضل درود وہ ہے کہ جب حدیث پاک بیان کی جائے یا لکھوائی جائے تو اس وقت زبان سے جو درود پڑھا جائے یا کتاب میں لکھا جائے یہ افضل درود ہے، اور اس درود پر خوش ہوا جائے اور اس کی تعریف کی جائے۔ اور جب لوگ اس طرح کرنے کے لیے، ایسا کام کرنے کے لیے، درود پاک لکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کی گیدرنگز میں میں خود موجود ہوتا ہوں۔ واہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین۔ اللہ پاک نے جن خواتین کو دنیا جہان کی دیگر خواتین سے نمایاں رتبہ عطا فرمایا، نمایاں منصب عطا فرمایا، وہ ہیں امہات المؤمنین، جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے شرف زوجیت سے نوازا، اپنے نکاح میں لیا۔ اللہ کریم نے انہیں مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ خدائے ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ازواج کو بہترین اوصاف سے نوازا۔ احکام شرع کی پاسداری، تقوی، پرہیزگاری، زہد و عبادت، یہ ایسے اوصاف ان کو عطا کر دیے گئے کہ دنیا جہان کی سب عورتوں سے نمایاں اور اونچے مقام پر ان کو فائز کر دیتے ہیں، اور یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو، ساری امت کو امہات المؤمنین کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں کچھ بالترتیب امہات المؤمنین کا ذکر خیر ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کچھ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ آپ آخر تک پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ الکریم ڈھیروں ڈھیر معلومات بھی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ علم دین کے حصول کا بھی یہ ذریعہ بنے گا۔ آج جس ہستی کا ذکر خیر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہیں ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مگر یاد رہے ان کا اصل نام یہ نہیں ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے، ان کا نسب پیارے آقا علیہ السلام سے کہاں جا کر ملتا ہے، ان کی فیملی کے تعلق سے انشاءاللہ ہم ابتداً کچھ مدنی پھول حاجی شاہد صاحب سے سنیں گے، اور اس کے بعد ان کی سیرت کے کچھ نمایاں پہلو پر بھی بات کریں گے۔ سیدی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ تو معروف تو یہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان کا نام، نسب وغیرہ ابتداً بیان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام رملہ ہے، اور بہت یونیک نیم ہے۔ تو میں تو مشورہ دوں گا کہ جن کے ہاں بچی آئے تو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کا نام رملہ رکھے، انشاءاللہ ام المؤمنین کا فیضان جاری ہو جائے گا۔ آپ کی ولادت اعلان نبوت سے 17 سال پہلے مکہ پاک میں ہوئی۔ نام عرض کیا کہ رملہ، اور والد کا نام ہے صخر، اور وہ مشہور ہیں اپنی کنیت سے ابو سفیان۔ سبحان اللہ۔ نہیں، یہ یہاں میں ناظرین کو عرض کروں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں۔ آپ ان کی بہن ہیں۔ حضرت سیدہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہ المعروف حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سسٹر ہیں، بہن ہیں، اور ان کی سب سے اعلیٰ تو نسبت میرے آقا سے ہے نا، کہ یہ رسول پاک کی وائف ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، اور ہم مومنوں کی ماں ہیں۔
سبحان اللہ. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مکے کے سردار تھے، شروع میں اسلام کے دشمن تھے، بلکہ اسلام کی دشمنی میں انہوں نے جنگیں کی، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک پر قبول اسلام کی بیعت کی اور شرف صحابیت ملا ان کو، اور بحالت ایمان ہی دنیا سے گئے صحابی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو امیر معاویہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بردر ہیں، بھائی ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھائی عتبہ، انہوں نے بھی قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ یزید، یہ بھی بھائی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ وہ یزید جو پلیت ہے نا، یہ وہ نہیں، یہ دوسرے یزید ہیں، اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو آپ کی جو نسبت ہے، یعنی جو نسب کا اتصال ہے، یعنی والد ان کے والد، تو آپ 4 واسطوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نسب مبارک مل جاتا ہے اوپر جا کر۔ 5ویں جد جو ہیں وہ عبد مناف ہیں۔ تو بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی نسبتیں، اور آپ کو یہ ایک سعادت اور شرافت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے کہ قبول اسلام میں جن لوگوں نے اولیت کی اور سابق رہے، جلدی کی، قدیم الاسلام ہوئے، ان میں آپ کا شمول ہے، اور یعنی آپ اس میں شامل ہیں۔ اور اس طرح آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، سبحان اللہ، اسلام کی خاطر ہجرت کرنے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اسلام کے لیے ہجرت کرنا۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے مائیگریٹ کرنا، اپنا گھر بار چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر چلے جانا۔ یعنی مکے کی سردار کی بیٹی ہیں، جب وہاں پر پھر آزمائشیں کہ پہلے تو والد جو ہے اسلام کے خلاف تھے، تو پھر اسلام قبول کیا، مشکلات آئیں اور آپ نے ہجرت کی بھی سعادت حاصل کی۔ تو آپ کی سیرت ہمارے لیے بہت رہنما اس طور پر ہے کہ دین پر استقامت، دین کے لیے قربانی دینا، یہ ہمیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سے ملتا ہے۔ جسے یدی ہجرت کے تعلق سے مزید ارشاد ہو، جب ہجرت کی تو پھر وطن چھوڑا تھا، دوری تھی، تو وہاں جا کر پھر کیا معاملہ آپ نے ہوا؟ بہت پیارا مدنی پھول دیا کہ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ یہ خدا کی خدائی سے مراد مخلوق ہے، لوگ ہیں۔ اللہ سے تعلق تو نہیں رہے گا تو ہم کہیں بھی نہیں رہیں گے بھائی۔ خدائی اردو کا لفظ ہے، مخلوق، مخلوق اس کے معنوں میں۔ تو اللہ رسول سے ہمارا تعلق سب سے مضبوط ہونا چاہیے۔ ماں باپ چھوٹے، کنبا چھوٹے، دوست یار چھوٹے، مال لٹے، جان جائے، لیکن اللہ رسول سے ہمارا تعلق مضبوط رہے۔ دیکھیں انہوں نے قربانی دی نا کہ ہجرت کی۔ اچھا، پھر ان کی دیکھیں آزمائشیں کیا ہوئیں، اور انہوں نے کس طرح استقامت کا اور ہمت کا ثبوت دیا، اور اللہ نے کیسا کرم فرمایا۔ آزمائش کیا ہوئی کہ جو شوہر تھا عبید اللہ سابقہ، تو وہ ہجرت تو اس نے کی، مگر وہاں جا کر وہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ عیسائیت بہتر دین ہے، استغفر اللہ، اور شراب نوشی اور اس طرح، اور اسی حالت میں مر گیا، مرتد ہو گیا، اللہ کی پناہ۔ اب دیکھیں کہ سردار کی بیٹی ہیں، ہجرت کی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور پھر شوہر مرتد ہو کے مر جاتا ہے۔ اب عورت ذات اکیلی ہیں، مگر ہمت ہے۔ اچھا، پھر ان کی استقامت پر رب کریم نے کیسا کرم فرمایا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا۔ سبحان اللہ، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مشکل بات آسانی۔ اچھا، اس میں نا ایک بہت پیاری بات وہ رہ گئی، وہ یہ کہ انہوں نے پہلے خواب دیکھا تھا، اپنے سابقہ شوہر عبید اللہ بن جہش کو دیکھا کہ وہ بڑی اس کی خوفناک صورت بن گئی ہے۔ تو پھر وہ خواب پورا ہوا، اللہ کی پناہ کہ وہ مرتد ہوا کہ خواب دیکھا تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، تو صبح ہی پھر شوہر نے یہ اظہار کر دیا اسلام سے پھرنے کا۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے بہت ایک اچھا خواب دیکھا۔ وہ اچھا خواب کیا تھا کہ انہیں کوئی شخص کہہ رہا ہے ام المؤمنین، مومنوں کی ماں۔ تو تعبیر یہ ہوئی کہ اللہ کے حبیب نے پیغام نکاح بھیج دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے خوابوں کی بھی ایک اہمیت ہے
یہ خواب ایسے ہی نہیں آ جاتے، خوابوں میں جو نظر آتا ہے اس کی تعبیرات ہوتی ہیں، ویسا کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ دیکھیں خیالات بھی ہوتے ہیں، شیطانی چکر بھی ہوتے ہیں، رحمانی اشارے بھی ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور خواب جس کو بالکل جو ڈریم جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس کو بالکل یہ کیا ہوتا ہے جی، ایسا نہیں ہے بھائی۔ قرآن پاک میں خوابوں کا لکھا ہوا ہے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، اور میرے نبی تو ہر صفت میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف رخ انور کر کے فرمایا کرتے تھے، کسی کو خواب آیا ہو تو بتاؤ، میں اس کی تعبیر بتاؤں۔ سبحان اللہ۔ وہ خواب عرض کیا کرتے تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تو خواب اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، قرآن میں اس کا بیان ہے، چاند سورج ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تعبیر اس کی 12 سال کے بعد ہوئی، ماں باپ اور آپ کے بھائی آپ کو سجدہ کریں۔ سجدہ تعظیمی اس شریعت کے اندر جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں، اور سجدہ عبادت تو کسی بھی شریعت میں روا اور جائز نہیں تھا۔ خیر، خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اچھا، یہ بھی ناظرین کو عرض کروں کہ غیر نبی اور نبی کا خواب، اس میں بھی فرق ہے۔ اس میں بھی فرق ہے۔ ایک عام آدمی خواب دیکھے اور ایک نبی دیکھے خواب۔ نبی کا خواب جو وحی الہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ اشارہ تھا نا کہ قربان کرو۔ صحیح۔ تو پہلے وہ آپ کو اشارہ ہوا تو وہ کیا، یوم الترویہ، جی، پھر اس کے بعد سوچ بچار کا دن، سوچو بچار کا دن، سوچو کہ بچار۔ یہ خواب کیسا خواب ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا تھا، پھر یوم عرفہ ہو گیا، پہچان ہو لیا۔ گئی، پہچان ہو گئی کہ ہاں یہ رب کی طرف سے سچا ہے۔ اور پھر آپ نے اس خواب کی تعبیر پورا کی، اور اگلا یوم النحر آ گیا۔ یوم النحر، ماشاء اللہ۔ اور پھر آپ تیار ہوئے، اسماعیل علیہ السلام بخوشی تیار ہو گئے، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی راضی ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ خوابوں کی یعنی اس کی اہمیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کر ہی یہ معاملہ جی کیا۔ کیا تھا، اور مگر یہ واضح کر دوں کہ ذبح نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا تھا، چھری اس پر چلی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے بغیر ہی ذبیح اللہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے تو پیش کر دیا تھا اپنے آپ کو۔ تو خیر، خوابوں کی حقیقت ہوتی ہے، اچھے خواب اچھے ہوتے ہیں، برے خواب برے ہوتے ہیں۔ اچھا، خواب ہر ایک کو بتانے نہیں چاہیے۔ اس تعلق سے ایک دلچسپ بھی ہے اور عبرتناک بھی ہے ایک خواب، ایک اسٹوری۔ ایک عورت نے، اس کا شوہر بیرون ملک گیا تھا، خواب دیکھا کہ شوہر کے منہ سے کوے نکل رہے ہیں۔ اب عورتوں کو نہ پڑوسن کی بات بڑی سمجھ میں آتی، نہ مفتی صاحب کی سمجھ میں آئے، نہ ابا کی سمجھ میں آئے، نہ شوہر کی سمجھ میں آئے، پڑوسن کی بات بڑی سمجھ میں آتی۔ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر تو شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ پڑوسن بھی ہوں گی اور دور کی سہیلیوں کی بھی کہا جا سکتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے بھائی، جو آپ کہہ رہے وہی ہوگا بھائی، پڑوسن پلس سہیلی۔ اچھا، اس نے جا کر اس کو بتایا، اس نے کہا کہ بس اب تو تیرا شوہر فوت ہو جائے گا، مر جائے گا وہ۔ اس نے کہا کہ چلو میں کسی عالم سے بھی خواب پوچھتی ہوں۔ اچھا، ہر عالم بھی اس کا اہل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اپنا ایک علم ہے، اس کا تعبیر کا علم۔ تو خیر، علم التعبیر جو عالم جانتا ہو وہی تعبیر بتا سکتا ہے۔ یہ جب گئے کسی مولانا کے پاس، یہ عورت، اس نے کہا کہ تیرا شوہر جو ہے وہ توپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر افسر بنے گا۔ اچھا، اس نے کچھ کہا، اس نے کچھ کہا۔ کچھ دنوں کے بعد شوہر کے موت کی خبر آئی۔ اللہ۔ اب یہ عورت جو ہے مولانا صاحب کے پاس گئی، آپ نے تو کچھ اور کہا تھا۔ نے کہا کہ تو نے یہ خواب کسی اور کو بھی سنایا تھا؟ کہ ہاں، پڑوسن کو سنایا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا جو ہوا۔ نے کہا کہ جو تو نے اس نااہل کو خواب سنایا، جو اس نے کہا تو پھر وہی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہر ایک کو اپنا خواب سنانا نہیں چاہیے، اور اپنے پیارے کو، معتمد کو، کسی صاحب علم کو بتانا چاہیے، خام خواہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ اچھا خواب دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ برا خواب دیکھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اچھا، برا خواب دیکھا کہ وہ سر کٹ گیا، تو میں گر گیا، تو یوں ہو گیا، سانپ نے ڈس لیا،
تو صدقہ و خیرات کریں، صدقے سے بلائیں ٹلتی۔ اور اس کی بھی علماء نے کیٹیگری بیان کر دی نا کہ برا خواب تو بیان ہی نہ کریں، صحیح، اور اچھا خواب ہے تو وہ پھر کس سے بیان کرنا؟ آپ نے بتا دیا کہ معتمد ہے اور کوئی حاسد نہ ہو، کوئی دشمن نہ ہو، اس طرح کے فرض سے یا نااہل سے بیان نہ کریں۔ تو کسی نااہل نے غلط تعبیر بھی کر دی تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور جیسے ہم نے یہ واقعہ سنا تو پھر ویسا ہو بھی سکتا ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ حضرت رملہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کا بیان جاری ہے۔ انہوں نے جو خواب دیکھا اس کے متعلق سنا، اب مزید بھی انشاءاللہ آپ اگلے پروگرام میں ان کی سیرت کے پہلو کے متعلق سنیں گے، اور انشاءاللہ الکریم ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا اس میں موقع بھی ملے گا۔ آئیے اب پروگرام کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں بہت ہی پیارا سیگمنٹ ننھی مبلغہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مائی نیم از آتکا فرام کلاس 2 مدنی گرلز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ پاک سے محبت۔ پیاری بچیوں، اللہ پاک ہمارا خالق ہے، ہمیں اس سے کیسی محبت کرنی چاہیے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اللہ پاک ہم سے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اللہ پاک سے پیاری سے چیز سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے۔ وہی ہمیں روزی دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، میٹھے آم کھلاتا ہے، ایپل اور نٹ، کیسی کیسی نعمتیں اللہ پاک ہم کو کھلاتا ہے۔ ہمیں اللہ پاک سے محبت کرنی چاہیے۔ پیاری بچیوں، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، اس لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور تمام احکام یعنی اس نے جو ہمیں آرڈر فرمائے ہمیں انہیں ماننا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی، آمین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ اللہ کریم ہماری ننھی مبلغہ کو برکت عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ہم سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ میرا نام حرم فاطمہ ہے۔ میرا بس ایک یہ سوال ہے کہ عورتیں بھی ولیہ ہوتی ہیں، کچھ ولیہ عورتوں کی کرامات بیان فرما دیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، آپ کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، ہماری اس بچی کو نصیب والی بنائے، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، دین اسلام کی سچی خادمہ بنائے، مفتیہ حافظہ عالمہ بنائے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست جو ہیں، اولیاء جو ہیں، آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں، خوف خدا والے ہیں، متقی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی ولایت عطا فرماتا ہے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، میرا رب جس کو چاہے عنایت فرمائے۔ تو عورتوں میں بھی ولیہ ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی جس کو اللہ چاہے، اور ولایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے جس کو چاہے۔ نیک اعمال اس کا سبب بن سکتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ فلاں وظیفہ کروں تو میں ولی اللہ بن جاؤں گا، فلاں اسلامی بہن جو فلاں کو کوئی عمل کرے گی تو ولیہ بن جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ خیر، قرآن پاک میں بھی اولیاء کی کرامات کا ذکر ہے۔ آپ نے ولیہ کا کہا بیٹا، تو ولیہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جو ہیں ان کی والدہ ہیں، ان کی کرامتیں قرآن پاک میں ہیں۔ بے موسم کے پھل کا ذکر ہے استاد صاحب اس میں، سبحان اللہ، یہ کرامت ہے نا آپ کی۔ اچھا، اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی تو آپ ایک ویرانے سے میں تھیں، بیت اللحم اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو آپ کا دست مبارک اس موقع پر ایک خشک کھجور کے تنے سے ٹچ ہوا، اللہ نے اس کو ہرا بھرا کر دیا، فریش کر دیا اس کو، اور اس کے اندر صرف تازگی نہیں آئی، کھجوریں بھی آئیں۔ کھجوریں آنے کے بعد پکیں، رسیلی ہوئیں، گریں، اور چونکہ آپ تنہا تھیں اللہ نے انتظام فرمایا، فوراً ہی ایسا ہو گیا؟ جی جی، فوراً، آنن فانن، صحیح سے۔ اور آپ نے وہ کھجوریں تناول فرمائیں، اور پھر پانی، تو جو قریبی نہر خشک تھی وہ نہر چل پڑی،
تو یہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت کا ظہور ہوا. اور یہاں ضمناً عرض کروں کہ جن کے ہاں، جن عورتوں کے ہاں وہ بچوں کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ کھجوریں کھائیں تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس سے بھی علماء نے ہماری تربیت کی ہے. خیر، وہ ولیہ اور اس کی بات ہو رہی تھی. حضرت نظام الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام تھا بی بی سارہ. یہ بھی اللہ کی ولیہ تھی. بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پریشان ہیں، تو ان سے عرض کی گئی، تو لوگوں نے بہت دعائیں کی، بارش نہیں ہوئی. تو حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی کے کپڑے کے ایک دھاگے کو ہاتھ میں لیا اور کیا عرض کی، یا اللہ پاک، یہ اس عورت کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی. میرے مولا اس دھاگے کے صدقے میں رحمت کی بارش فرما دے. دعا ختم نہیں ہوئی تھی، بارش شروع ہو گئی. اللہ برسن ہارے رم جھم 2 بوند ادھر بھی گرا چالا. تو مقصد ہے کہ یہ جو ولیہ ہوتی ہیں، اور بہت ساری اللہ کی نیک بیویاں ہیں. اچھا، عورت کی جو غایت شان ہے، یعنی انتہائی شان ہے، کہ کیا وہ ایمبیسڈر بن جائے، وہ پی ایچ ڈی کر لے، وہ کوئی ایتھلیٹ بن جائے، کیپٹن بن جائے، آفیسر بن جائے، نہیں. عورت کی جو انتہائی شان ہے، جو میرے آقا اعلی حضرت نے لکھی، وہ یہ ہے کہ یہ عابدہ بن جائے، سبحان اللہ، بہت عبادت کرے. مریم کا کیا مطلب ہے؟ عابدہ. سبحان اللہ. تو یہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا فیضان ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو نصیب ہو جائے. اچھا، سوال یہ تھا کہ کیا خواتین میں بھی ولیہ ہو سکتی ہیں؟ تو جو صحابیات ہیں، ہر بے شک، صحابی ولی ہے، ماشاءاللہ، مدینہ. تو صحابیات بھی سب ولیہ ہیں. افضل اولیاء، اس امت کے افضل اولیاء صحابہ ہیں. اور سارے صحابی، ساری صحابیات جنتی اور ولی و ولیات ہیں. سب یہ سب اللہ کے ولی ہیں سبحان اللہ. اور افضل ولی ہیں، ماشاءاللہ. تو ناظرین، ہم نے سنا کہ خواتین میں بھی ولیات ہوئی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. اللہ کریم ان ولیات کے صدقے میں ہم پر بھی کرم فرمائے. آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے بیٹیوں کے حقوق. جسے یہ ہر پروگرام میں یہ ہم نے سیگمنٹ جو رکھا ہوا ہے، ایک حق بیان کیا جاتا ہے. بیٹوں کے، بیٹیوں کے مکس بھی ہوتے ہیں، بیٹیوں کے خاص بھی ہوتے ہیں. اب بیٹا یا بیٹی اللہ جو عطا فرمائے، تو اس کا ایک حق یہ ہے کہ پیدا ہوتے اس کے کان میں اذان دی جائے. رائٹ ایئر جو ہے، دایاں کان جو، اس میں اذان دی جائے، بائیں میں اقامت کی جائے، تکبیر کہی جائے. یہاں ایک چٹکلا بھی ہے اور عبرت کی بات بھی یاد آ گئی. ایک ہمارے اسلام پہ بتا رہے تھے کہ کسی پرسنالٹی کے ہاں کوئی بچے کی ولادت ہوئی. دکھ کی بات بھی ہے، ہنسنے کی بات بھی ہے، سمجھ نہیں آتا ہنسے روئے کیا کرے. تو ان کے ہاں وہ بچے کی ولادت ہوئی، تو ان کو انہوں نے بلایا کہ بچے کے کان میں اذان دینی. تو میں حاضر ہو گیا. تو جیسے میں نے بچے کو گود میں لے کے، ٹھہری ذرا، وہ بچے والی اذان دینی ہے. اللہ کے بندے کو بچے والی الگ، بچی والی الگ ہوتی ہے. وہ بڑے وہ صاحب ہیں اور بڑے پرسنالٹی ہیں، مگر یعنی دین کے معاملے میں بدھو ہیں. دنیاوی طور پر سر پلیز سر یوں ہو رہا ہے، اور جب نماز میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور عید کی نماز میں تو بغلے جھانک رہے ہوتے ہیں، اور نماز جنازہ کے اندر پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ اٹھانے ہیں، باندھنے، رکوع کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اللہ کی پناہ. خیر، تو بچہ یا بچی آئے تو فوراً اس کے کان میں اذان دیں اور بائیں کان میں اقامت کہیں. اللہ پاک کا نام لیا جائے، رسول پاک کا نام لیا جائے. رحمت نازل ہوگی، بلائیں ٹلیں گی، آفتیں جائیں گی، بیماریاں جائیں گی. شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا. جب بچہ دنیا میں آتا ہے، شیطان بچے کو ٹچ کرتا ہے، مس کرتا ہے. حدیث پاک میں پیدائش کے وقت شیطان بچے کو چھوتا ہے، جس سے بچہ روتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ بچہ روتا ہے پیدا ہوتے. تو بچے کی پیدائش کے وقت اس آفت کو، شیطانی اثر کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اذان ہے. اچھا، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو، وہ اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہے. اس بچے سے ام الصبیان، یہ بچوں کی ایک بیماری جس میں جھٹکے لگتے ہیں بچوں کو نا، مرگی،
یہ دور ہو جاتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ام الصبیان جو ہے یہ بیماری حقیقت میں ایک شیطان ہے جو انسان کو ستاتا ہے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس خود ان کے کان میں نماز والی اذان کہی۔ وہ بچہ بچی والی معاملہ نہیں ہے، نماز والی جو نماز کے لیے اذان دیتے ہیں وہی کلمات کان میں کہیں۔ اچھا، علماء فرماتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے پر کان میں اذان دینا مستحب ہے، بہتر ہے دائیں کان میں 4 مرتبہ، بائیں میں 3 مرتبہ اقامت کہیں۔ 1 مرتبہ بھی کہیں تو حرج نہیں ہے، اور جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ 4 دفعہ اذانیں دیں، 3 مرتبہ اقامت کہیں تو برکت ہی برکت ہے۔ اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں وہی دائیں بائیں منہ بھی پھیرا جائے گا، الفاظ بھی ٹھہر کر کہے جائیں گے۔ اور بچے کے کان میں اذان دیتے وقت بچہ گود میں تو کان میں انگلیاں تھوڑی ڈالیں گے، تو بچے کو کیسے سنبھالیں گے؟ تو اس موقع پر یہ سنت نہیں ہے۔ تو جب بچہ یا بچی آئے تو اذان دیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام بچے کے کان میں جائے گا، اس کی اسلام سے جو نسبت ہے وہ اس کو ایک مضبوطی اور تحفظ ملے گا، شیطان کے اثر سے بچے گا بچہ، اور مرگی کے اثر سے بچہ یا بچی بچے گا، اور بیماریاں آفتیں بھی انشاءاللہ الکریم ٹلیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو بچیوں کے حقوق میں سے ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اس کے کان میں اذان کہی جائے تاکہ شیطان کا اثر دور ہو، اور پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں اور کانوں کے ذریعے دل میں اللہ رسول کا نام پہنچ جائے اور ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنے۔ یہ ہم نے آج حق سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کریم ہمیں بچوں کے حقوق کو سمجھنے کی، انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دعوت اسلامی کا دینی کام مرد حضرات میں بھی ہے، خواتین میں بھی ہے، اور خواتین میں دینی کاموں کا جو سلسلہ ہے اس کے لیے مختلف ہمارے دینی کام ہیں اور مراکز بھی بنائے گئے ہیں جن کو فیضان صحابیات کہا جاتا ہے۔ پروگرام میں بھی ہم نے یہ سیگمنٹ رکھا ہوا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان صحابیات۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ اللہ کریم دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آئیے مزید پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام نور الہدا ہے، نگران پاک سے میرا یہ سوال ہے، نیک بیوی کے اوصاف بیان فرما دیں، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ نیک ہونا چاہیے، شوہر کا اطاعت گزار اور مطیع ہونا چاہیے۔ شادی کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، ہمدرد بنے، بات سمجھیں، مزاج سمجھیں، سستی لاپرواہی نہ کریں۔ یہ تعلق بہت مضبوط بھی ہے، بہت نازک بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نہ کرے ٹوٹے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورت جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے وہ ایمان کی مٹھاس حاصل نہیں کر سکتی۔ کتنی اہم بات ہے، ایمان کی مٹھاس۔ اب ایک حدیث کے تحت میں نے آج پڑھا، منتخب حدیث ہیں اس میں، کہ ایک تو دیکھیں کہ شکر انسان کھاتا ہے، مٹھاس کھائے گا، اس کو ٹیسٹ آئے گا۔ اچھا، ایک وہ ہے جس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، وہ چینی تو کھائے گا، ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ تو ایمان والے تو ہم ہیں، ایمان کی مٹھاس چاہیے۔ وہ مٹھاس کیسے ملے گی؟ تو مختلف اوصاف مختلف روایتوں میں بیان کیے گئے۔ تو ایک نیک بیوی کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ شوہر کا حق ادا کرے گی تو ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدقے یا رسول اللہ، عورت اس وقت تک اللہ پاک کے حق سے بے نیاز نہیں ہو سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ اسی وجہ سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عورت پر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے، بھائی کا نہیں ہے، باپ کا نہیں ہے،
ماں کا نہیں ہے, اولاد کا نہیں, شوہر کا ہے. اچھا یہ مجھے اس طرح بتانے میں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ بعض اوقات شادی ہو جاتی ہے مگر لمبے لمبے فون ادھر ہی چل رہے ہیں, بہن کے ساتھ, ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ. ارے بھئی یہ شوہر ہے, اس سے اپنے معاملہ شیئر کریں نا, اور اگر کوئی نامناسب معاملہ ہے صبر کریں, دعا کریں, اور ادفع باللتی ہی احسن, برا سلوک ہے اچھا سلوک کریں, تو وہ بھی انسان ہے, کوئی پتھر تو نہیں ہے نا, اس کے سینے میں دل ہے, کوئی پتھر تو نہیں رکھا ہوا نا, کوئی اور لکڑی تو نہیں رکھی ہوئی کہ جو فیل نہیں کرے گی. تو جب اچھا سلوک یہ کرے گی تو انشاءاللہ شوہر بھی اچھے سلوک کی طرف آ جائے گا. اور ایک نہیں کتنے واقعات ہیں. ایک واقعہ پتہ چلا تھا کہ شوہر ڈکیت تھا, مگر جب ڈاکہ ڈال کے آتا نا تو دیکھتا کہ بیوی مصلی پر بیٹھی اور دعا کر رہی ہے. اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی رہتی تھی. آخر کار شوہر تائب ہوا, نیک بنا, دعوت اسلامی والا بن گیا, اتاری بن گیا. تو خیر ایک نیک بیوی کے اوصاف جو ہیں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا ایک چیپٹر ہے جنتی زیور وغیرہ میں, اس کے اندر نا مواد مزید وہاں سے پڑھا جا سکتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے خواتین اور قرآن. جسے یدی یہ نیا سیگمنٹ شامل کیا گیا ہے, کچھ اس کی حکمت, کچھ اس حوالے سے مدنی پھول مل جائیں. دیکھیں قرآن پاک میں صرف مردوں کا ذکر نہیں ہے, عورتوں کا بھی ذکر ہے, اور اس میں نیت یہ ہے کہ اس کے اندر قرآنی آیات بیان کی جائیں جس میں رب کائنات نے عورتوں کو مخاطب فرمایا, مردوں کے ساتھ ساتھ یا الگ سے. اچھا اچھی عورتوں کا بھی بیان ہوا, بری عورتوں کا بھی بیان ہوا, اچھے اوصاف جو عورتوں میں ہوتے ہیں اس کا بیان بھی قرآن میں, عورتیں جو بری وصف والی ہوتی ہیں, بری عورتیں ہوتی ہیں, اس کا بیان بھی ہے. اچھا قرآن میں عورتوں کے تعلق سے فقہی مسائل بھی ہیں, ترغیبات بھی ہیں نیکی کی. جیسے آج کے جو سیگمنٹ کے اندر ہم نے یہ عرض کرنا ہے کہ نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنا ایک عظیم عبادت ہے, تو رب کائنات نے اس کا حکم صرف مردوں کو نہیں دیا, عورتوں کو بھی دیا ہے. تو عورتیں بھی نیکی کی دعوت دیں, کیونکہ عورت کہیں ماں ہے تو کہیں نانی ہے تو کہیں دادی ہے تو کہیں بہن ہے تو کہیں بیوی ہے تو کہیں بچی ہے, کہیں بہن ہے, تو اچھا کہیں معلمہ بھی ہے, کہیں ٹیچر بھی ہے, اور اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کہیں کوئی کام کرتی ہے تو وہاں بھی اس کی ایک حیثیت ہے. موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں اس کا بیان ہے, اور انشاءاللہ اگلے ہم پروگرام میں قدر تفصیل کے سائز کو بیان کریں گے. تو ناظرین ہم نے سنا کہ خواتین کا قرآن میں جا بجا ذکر موجود ہے. انشاءاللہ الکریم اس کے متعلق ہم سنتے رہیں گے. عورتوں کے لیے کیا کیا احکامات ہیں, انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی ہمیں حاصل ہوتی رہے گی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کی صحت. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر اسامہ امجد. ناظرین آج ہم آپ کی بچوں کی صحت کے حوالے سے بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آئے ہیں, اور وہ ہے بچوں میں خون کی کمی. ناظرین بسا اوقات بچوں میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے میں بہت ساری علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کی گروتھ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ ماں باپ خود ڈاکٹر کے پاس اسی مسئلے سے آتے ہیں, اور بعض دفعہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے مگر ڈاکٹر یہ نوٹس کرتا ہے کہ بچے کو شدید خون کی کمی ہو چکی ہے. آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ خون کی کمی بچوں میں کیوں ہوتی ہے, اس کی کیا اہم علامات ہیں جن سے آپ نے یہ اپنے ذہن میں نوٹس کر لینا ہے کہ بچے کو خون کی کمی ہو رہی ہے اور فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اور خون کی کمی کا کیا علاج ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ناظرین خون کی کمی کی عام طور پہ 3 بڑی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ بچے کے اندر اس کا اپنا خون نہیں بن رہا. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خون تو بن رہا ہے لیکن خون کی لائف کم ہوتی ہے اور خون جلدی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اور تیسری وجہ جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جسم سے خون کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی مقدار میں لگاتار جسم سے ضائع ہو رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بچے کو خون کی کمی ہو جاتی ہے. ناظرین ان تینوں میں سب سے اہم وجہ بچے کے اندر اس کا اپنا خون نہ بننا یا کم بننا ہے, اور اس کی سب سے اہم وجہ ہوتی ہے بچے میں غذائی ضروریات کی کمی. سب سے اہم اس میں
आयरन है, फॉलिक एसिड है और विटामिन B12 है। और इन तीनों में भी सबसे कॉमन आयरन है। आयरन की कमी बच्चों में उमूमन खून की कमी का बायस बनती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ की तरफ से 6 माह तक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आयरन मिला हुआ होता है, और अगर 6 माह की उम्र के बाद बच्चे की खुराक में मुनासिब मिक़दार में आयरन शामिल ना हो तो ये देखा गया है कि बच्चे उमूमन 6 माह की उम्र के बाद खून की कमी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ये खून की कमी इस कदर बढ़ जाती है कि इसकी वजह से बच्चे का हार्ट फेल हो सकता है, बच्चा अनीमिक हार्ट फेलियर में जा सकता है। नाज़रीन, इसकी अलामात आहिस्ता आहिस्ता से अपीयर होती हैं। बच्चे का चेहरे का रंग और सारे जिस्म का जो रंग है वो फीका पड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें जो सुर्खी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। बच्चा उतना एक्टिव नहीं रहता, वो सुस्त पड़ जाता है, बैठा रहता है। अब भाग दौड़ करना या चलना फिरना ये उसके लिए मुश्किल होता चला जाता है। बच्चे की भूख कम हो जाती है। सबसे अहम ये कि बच्चे के मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो ज़्यादा रोता है, बात बात पे ज़िद करता है। नाज़रीन, ऐसे बच्चे अमूमन मिट्टी खाना और इस तरह की दूसरी जो गैर ग़िज़ाई चीज़ें हैं जो ग़िज़ा में आम तौर पे नहीं खाई जाती, उनकी तरफ भी उनका रुझान बढ़ जाता है, जिससे उनके पेट में कीड़ों का चांस भी बढ़ जाता है। नाज़रीन, ये वो अहम अलामात हैं कि जिनकी वजह से आप अपने बच्चे में ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसको खून की कमी हो सकती है और डॉक्टर से बच्चे का मुआयना करवा सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि माँ बाप को इस चीज़ का पता ही नहीं चलता कि बच्चे को खून की कमी हो रही है, और डॉक्टर ये बच्चे को चेक करके नोटिस करता है कि बच्चे को शदीद खून की कमी है। ऐसी सूरत हाल में अमूमन खून की कमी इस कदर हो चुकी होती है कि बच्चे का सांस मुतासिर हो रहा होता है, बच्चे का दिल मुतासिर हो चुका होता है और बच्चा हार्ट फेलियर में जा रहा होता है, जो कि बच्चे की जान जाने का बायस भी बन सकता है। नाज़रीन, ये वो अहम अलामात हैं जो खून की कमी की वजह से बच्चों में अपीयर होती हैं। आइए हम ये जानते हैं कि खून की कमी का इलाज क्या है। आम तौर पे लोग यही समझते हैं कि खून की कमी हो गई है तो खून लगवा लिया जाए और इसके अलावा और कोई हल नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। खून की कमी की असल वजह को सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि खून की कमी की वजह क्या है, और फिर उसके मुताबिक उसका इलाज करना पड़ता है। अगर आयरन की कमी, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी है तो उसकी दवा बच्चे को दी जाती है और बच्चे का अपना खून बनना शुरू हो जाता है। अगर बच्चे का खून बन रहा है मगर जल्दी टूट रहा है, उसकी लाइफ कम है, जैसा कि थैलेसीमिया की वजह से बच्चों के अंदर होता है, तो फिर उसका इलाज और है। इसी तरीके से अगर बच्चे का अपना खून जिस्म से ज़ाया हो रहा है, जैसे अगर उसके पेट के अंदर कीड़े हैं या कोई बड़ी आंत के अंदर कोई ऐसा पॉलिप या कोई ऐसा मसला जिसकी वजह से खून जिस्म से ज़ाया हो रहा है थोड़ी थोड़ी मिकदार में, जो पखाने में नज़र भी नहीं आता, तो उसकी वजह से अगर खून की कमी हो रही है तो उसका इलाज हमें उसके मुताबिक करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ बच्चे को खून लगा देंगे तो जिस शख्स का खून आपने बच्चे को लगाया है उसका असर तकरीबन 1 माह या 1.5 माह तक रहेगा, और बाद में अगर बच्चे का अपना खून बनना शुरू नहीं हुआ तो बच्चे की फिर से वही हालत हो जाएगी। लिहाजा अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक बच्चे के खून की कमी का इलाज करवाना चाहिए। नाज़रीन, बच्चे में खून की कमी से कैसे बचा जा सकता है? जो खून की कमी ग़िज़ाई कमी की वजह से हो रही है, जिसे हम न्यूट्रिशनल अनीमिया कहते हैं, यानी आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रही है, तो उससे बच्चे को बचाया जा सकता है अगर बच्चे की खुराक को हम ठीक रखें। 6 माह की उम्र के बाद बच्चे को लाजमी तौर पे नरम ग़िज़ा शुरू करवानी चाहिए। आयरन फोर्टिफाइड, आयरन रिच फूड बच्चे को स्टार्ट करवानी चाहिए, या डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आयरन सप्लीमेंटेशन यानी कि सिरप की फॉर्म में आयरन बच्चे को स्टार्ट करवाना चाहिए। जब बच्चा 6 माह से 1 साल की उम्र तक पहुंच जाएगा तो 1 साल की उम्र के बाद बच्चे की ये रूटीन हमने अचीव करनी है कि बच्चा कम से कम दिन में 3 मरतबा खाना भी खाए, और उन 3 खानों के दरमियान में 2 मरतबा मज़ीद छोटे खाने यानी कि स्नैक्स भी ले, और उनमें आयरन रिच फूड शामिल हो, जो कि गोश्त और सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जैसे कि साग, पालक, मेथी वगैरह होती है। ये आयरन रिच फूड है, इसमें आयरन मौजूद होता है। नाज़रीन, अपने बच्चों की ग़िज़ा का ख्याल रख के और बच्चे के अंदर ये खून की कमी की अलामात का ध्यान रख के हम बर वक्त बच्चे में खून की कमी की तशख़ीस भी कर सकते हैं और उसका बर वक्त इलाज भी किया जा सकता है। वगरना अगर बच्चे में ज़्यादा देर तक खून की कमी रहेगी तो उसकी ग्रोथ भी कम रह जाएगी
اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آئرن کی کمی جو 2 سال سے کم عمر کے بچوں میں زیادہ دیر تک رہتی ہے، اس سے بچوں کی ذہانت یعنی ان کا IQ لیول بھی کم ہو جاتا ہے۔ آئیے اپنے بچوں کو ذہین بنائیں، ان کی جسمانی گروتھ کو بھی ٹھیک کریں اور ان کی جو اوور آل سارے جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہے اس کو بہتر کریں، ان کی غذا کا خاص خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیے۔ ڈاکٹر اسامہ امجد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ بچوں کی صحت کے حوالے سے ہم نے بہت مفید معلومات ہمیں حاصل ہوئی۔ اللہ کریم ہمیں بچوں کی کیئر کرنے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں بالخصوص جو ہم نے حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر سنا، نیک بیوی کے اوصاف کے بارے میں سنا، خوابوں کے متعلق بھی الحمدللہ آج ایک اچھی معلومات ہمیں حاصل ہوئی، ننھی مبلغہ کے مدنی پھول بھی سنے الحمدللہ، عورت اور قرآن کے متعلق بھی ہمیں معلومات حاصل ہوئی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا یاد رکھنے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔